بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مسنون دعا۔ مسافر کی دعا جب صبح کرے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث مبارکہ 2718 نمبر صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسافر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے خاص اور عام جو ہے، جو بھی صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نعمتوں کی مزید فراوانی نصیب فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، صبح کے وقت میں 3 دفعہ۔ آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا باللہ ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا من النار۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 ملا کر پڑھتے ہیں۔ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا باللہ ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا من النار۔ ترجمہ: سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور ہم پر اس کی اچھی نعمتوں کو، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر فضل فرمانا آگ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، صبح کے وقت میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہر قسم کی وبا، پریشانی سے، آفت سے محفوظ فرمائیں گے، اور بالخصوص اس وقت جو وبا چل رہی ہے اس کو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں 3 دفعہ لازمی طور پر پڑھ لیا کریں۔ اللہ کریم برکات نصیب فرمائے۔ اور تو آج کل تو ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے، سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں ماشاءاللہ دعائیں ہو رہی ہیں، تو ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ جو مسنون دعائیں ہیں الحمدللہ یہ بڑی جامع ہوتی ہیں۔ ہم بس اوقات کو ایک چیز مانگتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چھوٹی سی دعا کے اندر جامعیت ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو اپنی زبان اطہر سے ادا کی ہیں۔ تو مسنون دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور آج کل تو چھٹیاں بھی ہیں تو گھروں میں ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اب اس دعا کو میں نے آپ تک پہنچایا، اب دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ 40 مسنون دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔